اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلی انت وشیعتک هم الفائزون صدق مولانا الرسول الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ سب سے پہلے ناظرین محترم، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں سلام محبت کے ساتھ آج کے دن کی مناسبت پر تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس عظیم امام کے بارے میں یقیناً آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ دنیا کو بھی معلوم ہے کہ مذہب حقہ کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان کے یہ چھٹے امام ہیں، اگرچہ اللہ کی جانب سے وہ تمام مخلوق خدا پر اللہ کی حجت قرار پاتے ہیں، اور آپ امام انس والجان، زمین و زمان، اور آپ جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلقت ہے وہاں وہاں اپنی امامت کے عہدیدار اور حجت خدا، ولی خدا ہیں۔ آج پروگرام مذہب حقہ میں جہاں ہم اس عظیم امام کا تھوڑا سا ذکر کریں گے، وہیں گزشتہ پروگراموں سے وابستہ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں جو عام معلومات ہیں وہ یقیناً آپ بھی رکھتے ہیں، ان معلومات میں کوئی اضافہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن اس حقیقت کی طرف دیگر مسلمانوں کو بھی متوجہ کرنا چاہوں گا کہ آخر دیگر مسلمان کیوں امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی شخصیت اور آپ کے علم و معرفت سے محروم رہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ تو پڑھے مگر آل رسول سے کوئی بھی علمی استفادہ نہ کرے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ہم آج کے مسلمانوں سے پوچھتے ہیں تو آج کے مسلمانوں کے پاس کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہیں ہوتا ہے۔ اگر بنو امیہ کے زمانے میں یہ سوال اٹھایا جاتا تو سب کا جواب واضح تھا کہ اقتدار بنو امیہ کے ہاتھ میں ہے، اور بنو امیہ دشمن اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی پیروکاری کی تو دور کی بات ہے، اہل بیت اطہار کے کسی فرد کا نام بھی بچوں پر رکھتے ہیں تو مجرم قرار دیے جاتے ہیں، انہیں سخت سے سخت، کڑی سی کڑی سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے اہل بیت اطہار کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر بنو عباسیہ کے زمانے میں یہ سوال اٹھتا کہ آخر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تم کسی اور کی اتباع کیوں کرتے ہو، کیوں کسی اور کے در پہ جا کے دستک دیتے ہو، کیوں کسی اور کی چوکھٹ پر اپنے سر کو رکھتے ہو، جبکہ علم، معرفت، دین اور دنیا سب کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مل سکتی ہے؟ تو اس زمانے کے مسلمانوں کا بھی شاید جواب یہی ہوتا کہ بھائی بنو عباسیہ بھی تو
اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمن ہیں، عناد اور کینے میں بنو امیہ سے بھی آگے نظر آتے ہیں، یہ بھی کسی کو پنپنے نہیں دیتے، اور اہل بیت اطہار سے ماننے اور ان سے محبت کرنے والے کو بھی وہ نہایت ہی خطرناک مجرم کے طور پر پیش کرتے ہیں اور انہیں سخت سے سخت سزائیں دیتے ہیں۔ ہم کیسے اہل بیت اطہار کی کسی فرد کی اتباع کر لیں؟ کیسے ہم ان تمام خطرات کے ہوتے ہوئے اہل بیت کے پیروکار بننے کا دم بھریں اور دعویٰ کریں؟ لیکن آج کے مسلمانوں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر تمہیں کس نے روکا ہے، کس ہنٹر نے تمہیں اہل بیت اطہار کے در پر آنے سے روکا ہے، کس تلوار نے، کس ٹینک نے، کس توپ نے، کس کلاشنکوف نے تمہیں اہل بیت اطہار کے دروازے کو دستک دینے اور ان کی پیروی کرنے سے روکا ہے؟ تو آج کے مسلمانوں کا جواب بہت ہی ڈھیلا اور کمزور نظر آتا ہے، سوائے اس کے کہ بھائی ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس گھر میں شروع سے ہی کسی اور کی پیروی کی جاتی ہے، کسی اور کی اتباع کی جاتی ہے۔ صرف آج کے چند روشن فکر، چند تحقیق پسند اور چند حقیقت جو اور حقیقت طلب ایسے لوگ ہمیں مل جاتے ہیں کہ جو کوشش کر کے حق کو اہل بیت اطہار میں پاتے ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کو ہی اپنی نجات کا سامان سمجھ کر کے بغیر کسی کی پرواہ کیے در اہل بیت پر آ جاتے ہیں، مکتب اہل بیت علیہ السلام کو وہ اپنا لیتے ہیں۔ آج مصر میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک شہر ہے جسے الیگزینڈریا کہتے ہیں یا اسکندریہ کہتے ہیں عربی میں، اس شہر میں حال ہی میں 20,000 1 2 10 اور 20 اور 25 اور 100 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 20,000 مسلمان مکتب اہل بیت میں، مذہب حقہ میں، تشیع کا نورانی نام پانے کے لیے آ گئے ہیں اور تیزی سے آ رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آخر کیوں؟ باوجود اس کے کہ اس وقت یزیدی اور خارجی قوتیں سر اٹھائی ہوئی ہیں، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ یلغار مذہب اہل بیت ہی کے فالوورز پر ہے۔ چند دنوں پہلے ایک پورے علمی گھرانے کو صرف اس وجہ سے مصر کے اندر نذر آتش کر دیا گیا کہ اس گھرانے نے کچھ دن پہلے، کچھ ماہ پہلے نہیں، کچھ دن پہلے مذہب حقہ، مذہب اہل بیت کو سمجھ کر اعلان کر دیا کہ ہم آج سے علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے اور پیروکار ہیں، مکتب اہل بیت سے ہمارا تعلق جڑ گیا ہے۔ صرف ان کا یہ اعلان کرنا تھا کہ یزیدی قوتوں نے گھر کا محاصرہ کیا اور پورے گھر کو گھر والوں سمیت نذر آتش کر دیا۔ گھر جلانے کی رسم بھی کوئی نہیں ہے، یہ بھی بہت پرانی ہے۔ ان کی دشمنی کا انداز بھی کوئی نیا نہیں ہے، یہ بھی بہت صدیوں پرانا انداز ہے۔ آخر ان سے تم بات کرتے، ان کو دلیلوں سے سمجھاتے کہ تم ایسا نہ کرو،
دلیلوں سے کنونس کرتے کہ جو افراد دلیلوں کی بنیاد پر، حقیقت اور سچائی کی بنیاد پر اپنا آبائی مذہب اور مسلک چھوڑ سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں سچائی کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر، دلیلوں کی بنیاد پر واپس اپنے آبائی مذہب پر آتے؟ ان کے لیے تو بہت آسان ہے، اپنے ہی آبائی مسلک پر قائم رہنا ان کے لیے ہزاروں فیصد بہتر ہے اس مسلک کی طرف جانے سے کہ جو ان کا اپنا آبائی نہیں ہے، ان کے لیے اجنبی ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہے، اگر آپ کے پاس سچائی کے لیے ثبوت بقدر کافی ہیں، تو آپ انہیں سمجھاتے، ان کے لیے آسان تھا کہ وہ اپنے آبائی اور اپنے خاندانی مسلک پر قائم رہتے۔ انہوں نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا؟ اتنے بڑے خطرے کو انہوں نے کیوں اپنایا؟ کچھ تو مذہب اہل بیت میں ہے، کچھ تو ایسی بات ہے کہ انہوں نے اتنی ساری قربانیوں کو بھی قبول کیا اس مکتب کے قبول کرنے کے ساتھ۔ ناظرین، یہ سوال میں آج شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دن تمام امت مسلمہ کے لوگوں سے، عقل مند، خردمند، سمجھدار، فہیم اور عقیل لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا قبروں میں کوئی ہماری مدد کے لیے آنے والا ہے؟ کیا ہمارے مرنے کے بعد کے حالات کو بہتر کرنے والا کوئی زمین پر موجود انسان پہنچ سکے گا؟ کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالی کی اس حکومت باطنی کے اندر ہماری مدد کرے؟ خود اللہ کے فرشتے اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر کیا جواب ہوگا کہ تم نے میری آل کی پیروی کیوں نہیں کی؟ کیوں میرے آل کے ہوتے ہوئے، امام جعفر صادق جیسی عظیم ہستی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی پیروکاری کو تم نے اپنایا؟ کیا تمہیں اتنا فرق نہیں معلوم تھا کہ میری آل کا مقام ہرگز کسی اور کے برابر نہیں ہو سکتا اور کوئی اور میری آل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ علم و معرفت، طہارت و پاکیزگی، نفس کی طہارت ہو یا علم و معرفت کا وہ عظیم مرحلہ ہو، کوئی ان سے بہتر ہو سکتا ہے؟ بھئی ان کو کسی پڑھانے والے نے نہیں پڑھایا، ان کو میں نے اپنا علم دیا، یہ میرے وارث تھے۔ میں نے اپنے علم کو واپس اپنے خدا تک نہیں لے جا کے پہنچایا ہے، بلکہ میرے علم کو میں نے علی کے حوالے کیا ہے۔ علی نے حسن کے، حسن نے حسین کے، حسین نے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین نے امام محمد باقر کے، امام محمد باقر نے اٹھا کے سارا علم امام جعفر صادق کے حوالے کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کو بانٹا، تقسیم کیا، خیرات کی، علم کی، اور ہر ایک نے علم سے امام جعفر صادق کے استفادہ کیا۔ کوئی ایک مائی کا لال ایک ضعیف روایت نہیں لا سکتا کہ کسی اور نے امام جعفر صادق کو علم دیا ہو۔ ہر کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد ہے۔ کوئی مجھے بتائے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی سے شاگردی کی ہو، کسی کے سامنے زانو ادب کو طے کیا ہو، انہوں نے کسی اور سے سیکھا ہو، پڑھا ہو؟ کوئی جرات نہیں کر سکتا ہے، ایک ضعیف روایت بھی نہیں لا سکتا ہے۔ آج ہم اہل سنت کے، ہمارے اپنے بڑے بھائیوں کو احترام
اور عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں کہ فقہی دنیا میں 4 امام فقہا آپ نے اپنائے، یہ چاروں کے چاروں بلا واسطہ یا بالواسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ لیکن بتاؤ کہ امام جعفر صادق کس کے شاگرد ہیں؟ کوئی ہے جو امام کا استاد ہو سوائے اس کے کہ وہ امام محمد باقر کا نام لیں کہ جو ان کے والد ہیں، اور اسی سلسلے کا ذکر کریں کہ جو سلسلہ نورانی سلسلہ ہے، اور یہ رسول اللہ کے آل ہونے کے ساتھ ساتھ وارث رسول بھی ہیں۔ علم و معرفت کا انہوں نے عظیم ترین خزانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حبیب خدا کو دیا، اور انہوں نے آگے علی مرتضیٰ کو دیا، اور وہ سلسلہ امام جعفر صادق کا تھا۔ تو کیا یہ عقل مندی ہے کہ سرچشمہ علم و معرفت کے ہوتے ہوئے ہم جیسے کسی تشنہ آب علم و معرفت کے پاس جا کر کے اپنا ہاتھ پھیلائیں؟ بھئی 2 سال اگر امام جعفر صادق کی تعلیم کے حضرت ابو حنیفہ کو میسر نہ ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا، لولا السنتان لہلک النعمان۔ تو 2 سال شاگردی میں کوئی آئے تو وہ تو آپ کی اس تصور میں امام اعظم ہو جائے، اور اگر خود وہ سرچشمہ حیات، سرچشمہ علم و معرفت موجود ہو، ایک بہت ہی سمجھدار، بہت ہی کتاب بین اور کتاب فہم اہل سنت کے بزرگ سے جب ہماری سلسلے میں گفتگو ہوئی، ہم نے کہا کہ کس چیز نے آپ کو روکا ہے؟ عجیب بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق کی فقہ کی کتابیں موجود ہوتی، براہ راست ان کی لکھی ہوئی کوئی تحریر ہوتی، تو ہم یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیروی کرتے اور انہی کے ہم فالوور کہلاتے۔ لیکن چونکہ درمیان میں بہت لمبا عرصہ پھر ان کے ہاتھ سے کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں، تو جو کچھ موجود ہے ہمیں کہاں سے یقین ہے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی فقہ ہے؟ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو باقی جو 4 ائمہ 4 جسے آپ کہتے ہیں، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کہاں سے آپ کے پاس ڈائریکٹ تحریر آ گئی ہے کہ آپ اس بنیاد پر انہیں مانتے ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو نہیں مانتے؟ یہاں پر کہتے نہیں وہ کتابیں متواتر آئیں اور پھر شاگردوں نے، میں نے کہا اس طرح تو یہاں پر بھی آئے ہیں، نہیں بیچ میں وہاں کچھ کافی گڑبڑ ہوئی، کہا یہاں پر بھی تو کافی گڑبڑ ہوئی ہے۔ ایک کتاب فقہ اکبر، اس کو بھی آپ کہتے ہیں، اس کا بھی یقین نہیں ہے کہ خود ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر شرح فقہ اکبر، اس کی بہت ساری باتوں کا آپ ہرگز اعتقاد نہیں رکھتے۔ جو کچھ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اس کو آپ بھی تو نہیں مانتے، تو پھر آپ کے لیے وہ کیسے مستند ہو گئی اور معتبر ہو گئی، اور کیسے اصول کافی اور دیگر کتابیں جو مذہب اہل بیت کو ریپریزنٹ کرتی ہیں وہ آپ کے نزدیک ضعیف ہو گئی؟ یہ کون سی بنیاد تھی اس کی، یا کیا مسئلہ تھا؟ یقین جانیے کہ یہاں پر وہ چپ ہو گئے، جواب کچھ بھی نہیں تھا۔ کیسے جواب دیتے؟ اگر اسی بنیاد پر کہ ڈائریکٹ کوئی کتاب نہیں ہے، ہم کسی اور کی طرف جا رہے ہیں، تو ڈائریکٹ کتاب تو وہاں پر بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اور جو منسوب کی جاتی ہے وہ بھی مشکوک ہے۔ کیا یہی بنیاد ہونی چاہیے؟ کیا آپ اگر یہی ایک نظریہ لے کر چلتے کہ بھائی مجھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہی فقہ پر عمل کرنا ہے، اب تلاش کرنا ہے کہ وہ فقہ جو اصلی فقہ ہے، کہ جو کسی بھی ضعف اور
کمزوری سے مبرہ ہو، راوی اگر کوئی غلط ہے تو اس کو پھینک دیں۔ ہمارے ہاں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کلیئر کٹ بہترین معیار دے دیا ہے، قرآن اور تمہاری عقل سلیم۔ اگر کوئی بات کامن سینس کے خلاف ہو اس کو بھی دیوار پہ دے مارو، اور کوئی بھی بات ہم سے منسوب کر کے کوئی بیان کرے تمہارے سامنے اور وہ قرآن کی صریح آیت کے خلاف ہے، اسے بھی دیوار پہ دے مارو۔ ہمارے نزدیک تو بہت کلیئر ہے بات۔ ہم آنکھ بند کر کے ہر حدیث کو امام جعفر صادق کی حدیث سمجھ کر نہیں اپناتے۔ ہمارے یہاں بھی بہت مضبوط کرائٹیریا ہے۔ ہم کون کہتا ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں، کیا کہتا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ اگر بنیاد سچائی پر ہے، جو عقل کے خلاف بھی نہیں ہے، کامن سینس کے خلاف بھی نہیں ہے، قرآن کی صریح آیتوں کے خلاف بھی نہیں ہے، ہم اسے کیسے ٹھکرا دیں؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب میں کوئی ایک بات ان کو نہیں ملی کہ جو کامن سینس کے خلاف ہو، جو عقل قرآنی آیات کے خلاف ہو۔ اس کے باوجود پرابلم ہے۔ اور اس کے مقابل میں جتنی بھی فقہی باتیں آئی ہیں، اگر ساری نہیں تو کم از کم بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو کامن سینس کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی آیات کے بھی خلاف ہے۔ پھر بھی آنکھ بند کر کے تقلید کرو، پھر بھی ماننا ہو تو غیروں کو مانو، غلاموں کو مانو، شاگردوں کو مانو، نہ ماننا ہے تو پھر رسول اللہ کی آل کو نہ مانو، نہ مانو ان کو، نہ ان کی فقہ کو اپناؤ، نہ ان کی باتیں سنو، نہ ان کا ذکر کرو۔ ہاں جب مجبور ہو جاؤ تو ہم بھی مانتے ہیں، زبانی خالی کہہ دینے سے کہ ہم بھی مانتے ہیں کافی ہے؟ کیا رسول اللہ کے سامنے تمہارا یہ جواب کافی ہوگا کہ جب پوچھیں گے کہ میں تو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے گیا تھا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی، میں نے یہ کہا تھا واضح طور پر کہ تم جب تک ان دو سے تمسک رکھو گے گمراہی تمہارے نصیب میں نہیں ہوگی، تم گمراہ نہیں ہوگے، لیکن اگر تم ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا یہی ہے تمسک کا مطلب؟ قرآن اور اہل بیت باہم تمسک کے لیے اللہ کے چھوڑے ہوئے دو عظیم شاہکار ہیں، اللہ کے نبی کے چھوڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا جواب ہوگا؟ مذہب حقہ کی میں بات کر رہا ہوں، پروگرام سے میں ہٹ بھی نہیں رہا ہوں، لیکن آج کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے، آپ سے پوچھیں گے اور ہر امتی سے پوچھیں گے کہ تم نے میری آل کے ساتھ کیا کیا؟ کیا حدیثوں میں نہیں ہے کہ حضور نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں قیامت کے دن پوچھوں گا کہ تم نے میری آل کے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں بتانا ہوگا۔ کیا بتائیں گے ہم نے آل کی اتباع کی؟ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ خالی دعویٰ کر دینا؟ بھئی اگر اتباع ہے تو کیوں اس مخالف سمت کی طرف جا رہے ہو کہ جو ان کے گھر کی طرف نہیں بلکہ ان کے دشمن کی طرف آپ کو لے جائے؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہی ہے کہ آج کے مسلمانوں کو کس نے روکا ہے؟ کیا بنو امیہ کی کوئی طاقت ہے، قوت ہے؟ کیا بنو عباسیہ کی طرف سے کوئی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا مجبوری ہے؟ ہاں خاندان ہو سکتا ہے، گھر کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ رہ سکتے ہیں، وہ شاید دشواریاں پیدا کریں، لیکن قبر میں اکیلے مجھے جانا ہے، میرے رشتہ دار وہاں نہیں آ سکتے، تو جب میرے رشتہ دار، میرا قبیلہ، میرا خاندان وہاں نہیں آ سکتا تو میں کیوں ان کے لیے اپنی عاقبت خراب کروں؟ میں کیوں اپنی آخرت کو ان کی وجہ سے مٹی اس کی پلید کر دوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، ہر کسی کو کرنا ہے، کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ میرے کہنے پر کوئی
آنکھ بند کر کے کہیں چلا جائے، کسی اور کے کہنے پر کہیں اور رک جائے. نہیں، سوال ہے مذہبی طور پر، عقلی اور منطقی سوال ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ کیا ہم واقعاً بھی ان سے محبت، ان سے تمسک اور ان سے واسطہ رکھتے ہیں؟ کیا امام جعفر صادق کی فقہ پر عمل کرنے کی ہم نے کبھی کوشش کی ہے یا کبھی غور بھی کیا ہے؟ جبکہ اس کے مقابل میں جو باتیں ہیں بہت ساری عقل کے بھی خلاف ہے، کامن سینس کے خلاف، لاجک کے خلاف، اور پھر قرآن، صریح قرآن کے خلاف ہے. بہت سارا مذاق بنا لیا ہے. جو اہل بیت اطہار کے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہوئے نا، انہوں نے دین کا بھی مذاق اڑایا ہے. میں اگلے پروگرام کے لیے ابھی سے نوید دے رہا ہوں، اگلے پروگرام میں چند نمونے میں ضرور پیش کروں گا کہ کس حد تک قرآن اور کامن سینس سے ہٹ کر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں، ان لوگوں کے ہاتھوں کہ جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کی نہ شریعت پر توجہ دی، نہ ان کے علم کو اپنایا، نہ ان کی دعا کو اپنائی، نہ ان کے کسی معرفت کے گوشے کو اپنایا. ہم ایک مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. ہم اس کے بعد فوراً آپ کی خدمت میں ہوں گے اور پھر کالز کھول دی جائیں گی، ہم ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کی میٹھی میٹھی باتیں.